اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب قیل لَهُمْ کہا جاتا ہے ان کو آمنو تم ایمان لاؤ بما اس پر جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو کہ اللہ نے نازل کیا ہے قَالُوا تو وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ ہم ایمان لاتے ہیں بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا جو ہم پر نازل کیا گیا وَيَكْفُرُونَ اور انکار کرتے ہیں بِمَا وَرَاءَهُ اس سے جو اس کے علاوہ ہے قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات پر وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور انکار کرتے ہیں اس کا جو کہ اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو معہم ان کے پاس ہے وَهُوَ الْحَقُّ مصدقا لما معہم حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس کے پاس ہے قل کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ تم کیوں قتل کرتے رہے انبیاء اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل کہہ دو کہ تم پھر اس سے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے یعنی کہ ان کے قول کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا یعنی تورات تو اس سے پہلے جو انبیاء تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی سارے انہوں نے تو ان نبیوں کو قتل کیا تو کہا کہ اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو تو تم کیوں قتل کرتے رہے ان نبیوں کو اگر اپنے قول میں سچے ہو ان کنتم صادقین اگر تم ہو ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو یعنی اگر تم واقعی ایمان رکھنے والے ہو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان نبیوں کو جو کہ بنی اسرائیل میں آتے رہے ان کو تم کیوں قتل کرتے رہے تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو انہوں نے انکار بھی کیا اور ان کو قتل کرنے کا منصوبے بھی بنائے اور ان کو کئیوں کو قتل بھی کر دیا اس لیے اس بات پر ان کی پکڑ کی گئی ہے کہ اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے ہو تو ان نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے قول میں سچے نہیں ہو تم اپنے قول میں جھوٹے ہو اور یہ صرف تم نے بہانہ بازی بنانے کے لیے یہ بہانہ گھڑا ہے ورنہ یہ خود پسند یہودی قوم زیر عتاب قوم بن چکی تھی اور اس آیت میں جو مین باتیں بیان کی گئی ہیں وہ 5 ہیں پہلی بات یہ کہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو صرف ہمارے پاس ہے مثلاً تورات اور وہ بول کے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ چیز جو ان کے پاس ابھی آ رہی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ حق ہے سچ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے پاس کتاب ہے یعنی تورات اس کی وہ تصدیق بھی کرنے والی ہے لہٰذا ان کو تو چاہیے تھا کہ اس کتاب کی اسی حکم کا اسی پیغام کا تسلسل ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کے لیے بھیجا
اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ خود پسند قوم، یہ ہر درمی والی قوم، یہ حسد کی ماری ہوئی قوم، یہ اپنے تکبر کی ماری ہوئی قوم اپنی ان غلطیوں کی وجہ سے زیر عتاب آ گئی۔ اس کا ثبوت اس میں یہ دیا گیا ہے کہ اگر واقعی تم ایسی بات کرتے ہو کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ لہذا ان ساری باتوں کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اور اب جو وہ حق کی پیروی نہیں کر رہے، حق کو نہیں سن رہے، حق پر ایمان نہیں لا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے کہ وہ اپنی ان سرکشیوں کی بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ پر اصرار کرتا رہتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اپنی ہی کتاب کے مطابق وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے پابند بھی تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کا وقت آ چکا ہے اور وہ آنے والے ہیں، اسی لیے انہوں نے مدینہ کے قریب آ کے رہائش اختیار کی۔ لیکن جب وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا بلکہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا، تو اس بات کا انہوں نے تکبر کیا اور اپنی سرکشی کی اور قبائلی عصبیت کا مظاہرہ کیا اور اس کا جان بوجھ کر انکار کیا۔ یہ تکبر اور بے اتنائی ان کو اللہ کے غضب کی مستحق بنا چکی تھی، لہذا وہ نبیوں کی نافرمانی ہی کرتے رہے اور ایمان کسی پر بھی نہ لائے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم چونکہ اپنی در حقیقت اپنی خواہشات کے پرستار ہو، لہذا جو بندہ خواہش نفس کا بندہ ہو اس پر کوئی چیز کوئی اثر نہیں کرتی اور وہ گمراہی میں دور بھٹکتا رہتا ہے۔ یہود اپنے قول کے مطابق انجیل اور قرآن پر تو اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے کہ یہ کتابیں ان کی طرف نازل نہیں ہوئی۔ اگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ تورات پر بھی ایمان لاتے تو تورات میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا نبی آئے جو تورات کی تصدیق کرتا ہو اور تورات ہی کے مطابق تمہاری رہنمائی کرتا ہو تو تم اسے قتل کر سکتے ہو؟ اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا تورات پر ایمان لانا بھی دعویٰ بھی جھوٹا تھا، لہذا ثابت کر دیا گیا ہے کہ یہ ہر لحاظ سے بے ایمان اور کافر ہیں، اور یہ کفر ضلالت اور گمراہی آج تک اس قوم کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جو بھی ہر درمی اختیار کرے گا، تکبر اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرے گا اور کرتا رہے گا اور کرنے پر نافرمانی پر اصرار کرے گا، ان کے دلوں کو بند کر دیا جاتا ہے، دلوں کو مہر لگا دی جاتی ہے، وہ حق کے طالب نہیں رہتے۔ لہذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور حق کی طلبی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔